بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ، الرضا کی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ آج عید کا دوسرے دن کے مناسبت سے جو ویڈیو ترتیب دی جا رہی ہے وہ اس حوالے سے ترتیب دی جا رہی ہے کہ عید کا جو دن ہے یہ اللہ پاک نے جو 2-3 دن بنائے ہیں یہ انسان کے لیے خوشی کے دن بنائے ہیں کہ انسان ذرا انجوائے کرے۔ پورے سال کی ایک دن ایسا ترتیب دیا جاتا ہے، بلکہ پورے سال میں 2 دن ایسے ترتیب دیے جاتے ہیں جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو لہٰذا یہ دنیا کسی مقصد کے تحت بنائی ہے، اور یہ کولڈ ڈرنکس جس کا ہم تذکرہ کرنے والے ہیں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ میں چاہتا ہوں نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں پریس سے ضرور آگاہ کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی عیدیں آئیں، لیکن ان سرکار کی زندگی میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں تھی جو ہمارے لیے مشعل راہ نہ ہو۔ کولڈ ڈرنک کو پینے کے بعد جو ترتیب دیا گیا، جو قانون ترتیب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کولڈ ڈرنک پیتا ہے تو کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل پینے کے بعد، جو روٹین میں ہم کانچ والی بوتل پیتے ہیں، اس کو پینے کے بعد 3.5 کلومیٹر کم از کم اس کو رننگ کرنی چاہیے، تاکہ اس کی باڈی سے اتنا پسینہ نکلے کہ اس کے بعد اس کے اثرات اس کے سٹمک اور اس کی کڈنیز کو اور اس کے لیور کو اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں اور وہ تحلیل ہو کے باڈی سے ضائع ہو جائیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر آپ ایسا سوچیں کہ آپ کولڈ ڈرنک پینے کے بعد اور آپ بیٹھ جائیں تو ایسا کیسے ممکن ہوگا کہ آپ بیٹھ کے اس کو ہضم کر پائیں؟ تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کولڈ ڈرنک ہے یہ ساری کی ساری ایسیڈیٹی پر مشتمل ہوتی ہے، اور ایسیڈیٹی جو سی ہے یہ تیزابیت ہے، اور تیزابیت انسان کے مسکولر سسٹم کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور خون کو گاڑھا کرنے میں، یوں سمجھ لیں کہ کینسر کی طرف قدم بڑھانے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جسم میں خارش، بواسیر، ہیپاٹائٹس سی، بی، کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہے تو ایسی کنڈیشن میں خدا را کولڈ ڈرنک کے استعمال سے بچیے، بالکل بچیے، اس کا استعمال مت کیجیے۔ ہاں البتہ اگر شربت ہے، جیسے بزوری ہے، جیسے سندل ہے، جیسے شربت بادام ہے، اس قسم کی اگر چیزیں ہیں، اگر آپ گرمی محسوس کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر یورین میں جلن ہو رہی ہے چونکہ گرمی کا موسم ہے تو اس حوالے سے ہی بات کریں گے۔ اگر آپ کو یورین میں جلن فیل ہوتی ہے اور آپ کو کانسٹیپیشن بھی نہیں ہے لیکن جسم میں حرارت زیادہ محسوس کرتے ہیں، پسلیوں کے نیچے زیادہ حرارت محسوس ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو ہاتھ پاؤں جلنے کا عمل ہے یہ ایک جگہ نہیں ہوتا، یہ ایسی کیفیت میں بھی ہوتا ہے جہاں تیزابیت موجود ہوتی ہے، خشکی سردی موجود ہوتی ہے، اور ایسی جگہ پہ بھی ہوتا ہے جہاں پہ حرارت کے ساتھ ساتھ جسم میں خشکی موجود ہو، جہاں پہ حرارت بڑھتی چلی جائے اور رکتی چلی جائے، تو یہ بھی ہاتھ پاؤں کو جلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن اس میں احتیاط یہ کیجیے گا کہ ایسے انسان مشروبات کا استعمال کرے کہ ایک تو کھانا کھائے ہوئے بہت ٹائم گزر چکا ہو، ٹائم گزرنے کے بعد جیسے مطلب کہ 5 گھنٹے گزر گئے ہیں تو وہ ایک گلاس شربت کا استعمال کر سکتا ہے، وہ اس کے کھانے کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور وہ روکنے کا نظام کو روکنے کا سبب بھی نہیں بنے گا، اور اس کے دل کو تقویت دینے کا باعث بنے گا، دل کو سکون دینے کا باعث بنے گا۔ یاد رکھیں جو ٹھنڈی چیز ہوتی ہے یہ دل کے لیے باعث سکون ہوتی ہے، حالانکہ حقیقت میں ٹھنڈی چیز کا تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے، اور نروس سسٹم کے ساتھ سکون کا کیا کام؟ حقیقت میں نروس سسٹم جب ایکٹیو ہوتا ہے، جب حرارت زیادہ ہوتی ہے اس وقت نروس سسٹم ایکٹیو نہیں رہتا، اور جیسے ہی نروس سسٹم کو ایکٹیو کر دیا جائے تو دل سکون حاصل کر لیتا ہے، چونکہ حرارت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے پھر یہ دل کے لیے طاقت کا باعث بنتا ہے، دل کے لیے توانائی کا باعث بنتا ہے۔ اب اس کنڈیشن میں اگر آپ املی، آلو بخارے کا استعمال کریں گے، ہمارے بہت سارے دوستوں کی یہ ناقص سوچ ہے، اور اللہ پاک ان کی علم کو بڑھائے، ان کے تجربے کو بڑھائے، ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے املی آلو بخارے کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے منہ اٹھا کے کہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ جگر کے لیے ضرور ٹھنڈا ہے لیکن دل کے لیے ٹھنڈا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان جو پہلے ہی ایسیڈیٹی کے اندر مبتلا ہے، تیزابیت گیس موجود ہوتی ہے، پیٹ میں کانسٹیپیشن ہوتی ہے، سینے میں جلن موجود ہے، پٹھوں میں کھچاؤ موجود ہے، تو یاد رکھیں ایسے انسان کے لیے ایسی چیز کا استعمال بجائے فائدے کے الٹا نقصان پہنچانے کا سبب بنے گا اور ان کی بیماریوں کو بڑھا دے گا۔
تو چونکہ یہ ایک عید کے حوالے سے ہماری ویڈیو تھی جس میں کولڈ ڈرنکس کے بارے میں ہم نے بات کرنا چاہیے، چونکہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے، اگر ہم اس کے کیمیکلز پہ بات کریں گے وہ ایک لمبی ڈیٹیل طلب ویڈیو بن جائے گی، اور لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ہمیں کھانے سے مطلب ہے، چیزوں کو سمجھنے سے مطلب ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے سے اس سے فائدہ لینے سے مطلب ہے، نہ کہ ہمیں آپ کو ڈاکٹر بننا ہے یا حکیم بننا ہے۔ آپ کو اپنی صحت کو عزیز رکھنا چاہیے، جو کہ انشاءاللہ اگر آپ میری بات پہ عمل کریں گے تو آپ کو بہت بہترین نتائج ملیں گے۔ یاد رکھیں اس 2 ماہ کے اندر چونکہ حبس کا موسم ہے اور ساون کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس وقت حبس اپنے عروج پہ ہے اور موسم حرارت سے ٹھنڈک کی طرف کنورٹ ہو رہا ہے، تو ایسی حالت میں، ایسی کنڈیشن میں ٹھنڈی چیز کا استعمال زہر قاتل ثابت ہوگا۔ پہلے کے وقتوں میں اگر کوئی انسان سمجھنا چاہے تو پہلے کے وقتوں میں جو لوگ فصل کاٹتے تھے تو وہ اپنے ساتھ گھڑا رکھتے تھے، گھڑے کے اندر پانی رکھتے تھے، اور گھڑے کو وہ دھوپ کے اندر رکھتے تھے، نہ کہ وہ چھاؤں کے اندر رکھتے تھے۔ آج کل پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل جو سیکس کے کھڑے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں خوراک کی کم ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک بھوکا انسان سیکس بہت اچھی طرح سر انجام دے سکتا ہے، ایک پیٹ بھرے ہوئے انسان کا سیکس کبھی بھی اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوگا۔ لہٰذا قربانی ہے، اس کے اندر اپنی صحت کو بحال رکھیے اور طاقت حاصل کیجئے، نہ کہ آپ بیماری کا سبب بنے آپ کے لیے اور آپ ہاسپٹل پہنچ جائیں اور آپ کو اذیت کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔